مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ رات کے وقت اس کے چلنے سے جو لکیریں پڑ رہی ہوتی ہیں، رات کے وقت اللہ فرماتے ہیں عرش پہ میں وہ لکیریں بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ لا یشتمل علیہ الزمان، آپ کو ماضی حال مستقبل، مجھے ماضی حال مستقبل کی ضرورت ہے، میں ان کا محتاج ہوں سب۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نہ ماضی کی ضرورت ہے نہ حال کی ضرورت ہے، نہ مجھے مستقبل کی ضرورت ہے۔ لا یستعین بالشیء، آپ کو مدد کی ضرورت ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، دائیں بائیں کاٹ رکھنے کی مجھے ضرورت ہے۔ ولا یحتاج الی شیء، آپ لوگ میں کسی چیز کے محتاج ہیں یا ایک کے محتاج ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں کسی کا محتاج نہیں۔ ولا یضرہ شیء، چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے سوتے ہوئے کوئی چیز ہمیں نقصان دے دیتی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی چیز نقصان بھی نہیں دے سکتی۔ ولا ینفعہ شیء، دنیا کے اندر کوئی نفع آپ کو پہنچتا ہے میں تو نفع سے بھی پاک ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ولا یعزب عنہ شیء، کوئی چیز میری چشم سے میری آنکھوں کے سامنے چھپ نہیں سکتی۔ مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر، دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے مجھ سے چھپ نہیں سکتی، ہر چیز میرے سامنے ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، اللہ فرماتے ہیں خشکی کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، تری کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، پھر خشکی کے اندر کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، سمندر کے اندر آخری تہ میں جو چیز چل رہی ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی میرے حالت میں میرے معاملے میں میرا حکم، بعد میں بھی میرا حکم چلتا ہے، الاول میں اول میں بھی، والآخر آخر میں بھی، والظاہر ظاہر میں بھی، والباطن اور باطن میں بھی، میرے احکام چلتے ہیں، میرا حکم چلتا ہے، میری قدرت کے نظارے، میری طاقت کے نظارے، ان کو دیکھو پہچانو تمہارا رب کوئی اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو بنانے کے بعد سجایا، سجانے کے بعد اتنی بڑی مہم کائنات، وزنی کائنات کو اللہ چلا رہے ہیں۔ جب پوری کائنات کو بنا کر اللہ کسی چیز سے بھی غافل نہیں ہے، اس سرزمین پر چلنے والے 3 فٹ یا 6 فٹ کے انسان سے اللہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ غافل ہو سکتا ہے؟ بولو، غافل ہو سکتا ہے؟ بولو نا، جمعۃ المبارک کا دن ہے پتہ ہے آپ کو، پھر بولو، وقت نہیں پاس کرنا، میرے ساتھ تصدیق کرو کہ ہے کوئی ذات جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس کائنات کو چلا رہا ہے اور چلایا ہے، پہلے بھی اب بھی مستقبل میں بھی چلتا رہے گا، یہ اللہ کا نظام، قوت، طاقت ہم مانتے ہیں کہ اس نے اتنی بڑی مہم کائنات کو بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو جو ساری کی ساری یمیت الخلائق، ساری انسانیت پر موت طاری کر دے گا، لا یموت، خود موت سے پاک ہو جائے گا اور ہر چیز سے منزہ ہے، ہر چیز سے پاک ہے، سونے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک ہے، ہر چیز سے منزہ ہے، پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف یہاں تک بھی میری مثال کافی نہیں ہے، فرمایا لا طاعۃ لما قضیت لہ، کہ جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی میرے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، فرمایا کہ جس کو میں کوئی چیز دے رہا ہوں دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اسے کوئی روک نہیں سکتی۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، فرمایا کہ جس کو میں روک دوں، جس سے کوئی چیز روک دوں تو ساری دنیا مل کر اسے دے نہیں سکتی۔ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، فرمایا کہ ساری کائنات کی بھلائیاں اور ساری کائنات کے مشورے، ساری کائنات کے کمالات اور ساری کائنات کے احکامات کے فیصلے اگر میں کرنا چاہوں تو مل کر اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ جس انسان کے ان کی نافرمانیوں کے باوجود میں اسے پکڑنا چاہتا ہوں، ان بطش ربک لشدید، میں جب پکڑتا ہوں تو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی میرے ہاتھ سے چھڑا نہیں سکتی۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، فرمایا کہ جب میں اپنے نیک بندوں پر
اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں تو پھر کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهَا مِن بَعْدِهِ، فرمایا کہ جب میں نافرمانوں پر، اپنے نبی کی نافرمانوں پر، اپنے نبی کے صحابہ کے نافرمانوں کے لیے جب میں رحمت کے دروازے بند کرنا چاہوں یا بند کر دوں تو پھر کوئی اسے کھلوا نہیں سکتا۔ میں تمہارا رب، میں وہ اللہ ہوں کہ رب المشرقی والمغرب، یہاں پہلے واحد کا صیغہ بول کر سمجھایا۔ میں کہ میں مشرق کا بھی رب ہوں اور مغرب کا بھی، بولو قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا تثنیہ کا صیغہ بولا رب المشرقین والمغربین، مشرقین کا بھی رب ہوں اور مغربین کا بھی رب ہوں۔ آگے جمع کا صیغہ بولا رب المشارق والمغارب، فرمایا کہ میں مشارق کا بھی اور مغارب کا بھی رب ہوں۔ رب السماوات السبع، فرمایا ساتوں آسمانوں کا رب ہوں، زمین کا بھی رب ہوں، اور مجھے پہچانو میں تمہارا اللہ ہوں جس نے کائنات کو بنایا، سمندری مخلوق، پتنگوں کی مخلوق، جانوروں کی مخلوق، فرشتوں کی مخلوق، انسانوں کی مخلوق، حیوانات کی مخلوق، اور چار ٹانگوں والے جو جانور، چھ والے ہیں، جتنے بھی مخلوق ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری مخلوق کو میں پیدا کر کے اسے چرا بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، کوئی ایک ذرہ پوری کائنات میں میری آنکھوں سے غافل نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کی آیتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، قرآن کی مثالیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اللہ کیا منوانا چاہتا ہے۔ مختلف آیات ہمیں بتلا کر اللہ ہم سے کیا منوانا چاہتا ہے۔ وہ اپنی قدرت کا سکہ، وہ اپنی طاقت کا سکہ اپنے بندوں سے منوانا چاہتا ہے کہ مجھے رب مانو۔ یہ کائنات کسی لات منات عزا نے نہیں بنائی، میں نے بنائی ہے۔ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں کہ جس نے تمہیں وہ نبی دیا کہ سارے نبی پیغمبر رسول سے پہلے بھی آئے ہیں، کسی کی وجہ سے، انگلی کی وجہ سے چاند تو ٹکڑے نہیں ہوا، لیکن میں نے تمہیں آخری نبی دیا ہے جس نے چاند کی طرف ایک انگلی اٹھائی تو چاند بھی تو ٹکڑے ہو گئے۔ میں نے تمہیں وہ نبی دیا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام بھوکے اور پیاسے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیاسے ہیں، پریشان ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے، تھوڑا سا پیالہ، اس میں تھوڑا سا پانی لے کر صحابی بھاگے ہوئے آتے ہیں، یا رسول اللہ اس سے کیا گزارا ہوگا؟ تو نبوت اپنے دائیں ہاتھ اس پانی میں ڈالتے ہیں، اس اپنے پیالے میں ڈالتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا کہ جس کے دائیں ہاتھ مبارک کے ڈالنے کی وجہ سے اللہ پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے وہ نبی دیا کہ جس کے چہرے کی، جس کے اخلاق کی، جس کے کردار کی، جس کے زلفوں کی، جس کے قدموں کی، جس کے شہر کی، جس کے زندگی کے ایک ایک لمحے کی خدا کے اندر قرآن جو ہے اس کی گواہیاں دے رہا ہے، اس کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو وہ نبی دیا ہے کہ جس نے اس دنیا میں آ کر امت کو بتا دیا کہ اللہ کو مان کر عزت بن سکتی ہے، اللہ کو نہ مان کر عزت نہیں ملا کرتی، نبیوں کی باتوں کو مان کر عزت مل سکتی ہے، نبیوں کی باتوں کو نہ مان کر عزت نہیں مل سکتی۔ جنہوں نے نبیوں کی باتوں کو مانا انہیں عزت ملی، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا انہیں عزت ملی ہے۔ حضرت جناب سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شخص گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے تاریخی شخص گزرے ہیں۔ ان کے بیٹے بادشاہ پر بیٹھے ہیں، منصب خلافت پر بیٹھے ہیں، تخت پر بیٹھے ہیں، اراکین سلطنت دائیں بائیں بیٹھے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں ایک ایسا محل بنانا چاہتا ہوں کہ جو میں اپنے والد کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا اس قابلیت کا درجہ رکھتا ہے، یا اس قابلیت پر پہنچ چکا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ محل بنایا۔ تاریخ بتاتی ہے اس کی دیواروں پر شیشے لگے ہوئے، لکڑ لگی ہوئی، سونے کے پردے لگے ہوئے، جواہرات اور ہیرے لگے ہوئے، یہ خوبصورت محل بنایا۔ اپنے منصب خلافت کے 10 سالہ عرصے میں اپنے باپ کو دعوت دی کہ ابا جان ذرا تشریف لائے، آپ کے بیٹے کا یہ کمال بھی دیکھیں کہ جس نے 10 سال منصب خلافت پر بیٹھ کر یہ خوبصورت محل بھی بنایا۔ تو باپ تھا، دعوت کو قبول کیا،
تاریخ بتاتی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اس کے والد آئے تو پورے محل کو دیکھا، دیواروں کو، قبروں کو، پورے محل کو، اتنا بڑا محل شام ہوا۔ جب دیکھا تو بیٹے کو بلایا، فرمایا ادھر میری دائیں طرف آ کے بیٹھ۔ پھر فرمایا کہ میری سامنے آ جاؤ۔ سامنے آئے، فرمایا بیٹے جان توجہ کے ساتھ سننا یہ بات۔ فرمایا کہ اس محل پر تم نے کتنا عرصہ لگایا؟ فرمایا ابا جان میں نے 10 سال محنت کی ہے اس محل کو بنانے۔ فرمایا کہ تلوار کہیں سے مل جائے گی؟ کیا بولو، آپ کی توجہ میری طرف ہے یا کہیں اور ہے؟ میں نے کیا لفظ بولا ہے کہ تلوار ہے یا نہیں ہے؟ کہیں مل جائے گی؟ تلوار لے کر آئے تو دائیں طرف سے اس تلوار کو پکڑا اور اندر گئے۔ جن دیواروں پر شیشے لگے ہوئے تھے تو ایک ہی بار کیا اس پر، سارے شیشے چھت کے نیچے جو ہے وہ چھت پر لگے ہوئے وہ بھی نیچے گر گئے، دیواروں پر لگے وہ بھی نیچے گر گئے۔ فرمایا کہ بیٹے جس دیواروں کو حسن و جمال بڑھانے کے لیے یا خوبصورت بنانے کے لیے انہیں یہ 10 سال کا عرصہ لگایا ہے، یہ میری ایک تلوار کا بار بھی برداشت نہ کر سکے، یہ حسن و جمال تیرا زمین پر بکھر دیا۔ کاش کہ اگر یہ تو 10 سال کی محنت اگر اللہ کے ذکر پر اور اللہ کے دین میں اور دین کے راستے پہ لگانے کا آج وقت کا حضرت جنید بغدادی کو بنا۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کی مثالیں ہمارے لیے عبرت ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنی اولادوں کو ان کی اصلاح کی، انہوں نے کیسے کیسے اپنی اولادوں کو اللہ کے راستے میں نکالا، کہ کیسے ان کے تخت قربان ہوئے دین کے لیے، کیسے اسلام کے لیے قربان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہنم کو دیکھا، بے ساختہ بولے، جو بے ساختہ ہو کر وعزتی کا وجلالی کا وعلوی مکانی کا، اے اللہ تیری ذات کی قسم، تیرے جلال کی قسم، یہ جہنم پوری کائنات کے خزانے اگر کسی نافرمان کو مل جائے، دولت کا حسن و جمال مل جائے، ساری دولت اسے مل جائے، پھر بھی اس نے مرنے کے بعد بھی یہی اس قبر میں آنا ہے، تو پھر اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، اسے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے کہ ساری دولت بھی اس کے پاس ہے، دنیا کے خزانے بھی اسی کے پاس موجود ہیں، لیکن اس نے ہر حال مر کر اسی مٹی میں جانا ہے اور پھر قبر میں جانا ہے اور پھر جہنم میں جانا ہے۔ تو جہنم کی وادیوں میں جناب جہنم کی آگ اسے جب جلائے گی تو اس نے پھر دیکھا کیا، اس کو دولت کا فائدہ کیا ملا؟ فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام امت کو پیغام دے دو کہ جس نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزاری اسے میرے نبی کی محبت بھی ملے گی اور قیامت کے دن میری نبی کی سفارش سے وہ جنت میں داخل۔ آج یہ مسجدیں بن گئی ہیں، خوبصورت مسجدیں بن گئی، بنتی جا رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی مسجدیں بننے کے باوجود یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ اس مسجد میں اتنی بڑی جامع مسجد جہاں تو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملنی چاہیے، بازار دیکھو کھلے ہوئے۔ میں 100% آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 70% کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا آدمیوں کو کہ یہ جمعہ ہے کہ نہیں۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، دوسرا کہتے ہیں کہ بھئی جمعہ، اچھا جمعہ ہے، پھر جا کے دکان بند کرتے ہیں، وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں، مقصد بھی کچھ نہیں ہے کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے نوافل